السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز ساتھیو، میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سورۃ شمس کا مطالعہ کریں گے، اردو میں، اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بطور نشانی اور دلیل کے پیش فرماتا ہے۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ والقمر اذا تلاہ، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ یہ جو ہم نے پہلے پڑھا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، دھوپ سے روشنی بھی مطلب ترجمہ آپ کر سکتے ہیں کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ والقمر اذا تلاہ، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ پیچھے آنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، اپنی اس کی روشنی نہیں ہوتی۔ تو یہ 1400-1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی تھی، جو آج سائنس سے ثابت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا خود ساختہ کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں جو دلائل، جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ آج سائنس سے سچی ثابت ہو رہی ہیں، جبکہ 1400-1500 سال پہلے سائنس اتنی ماڈرن ایڈوانس نہیں تھی۔ والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب وہ اس کو ظاہر کر دے، یعنی سورج کو ظاہر کر دے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لے، یعنی سورج کو ڈھانپ لے۔ یعنی یہ جو نظام ہے دن رات کا، اور جو سورج ہے، چاند ہے، اور یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں، اور ایک نظام کے مطابق جو ہے وہ کام پر لگے ہوئے ہیں۔ دن رات جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے وقت پر ہوتے رہتے ہیں۔ اور رات کی جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لے۔ والسماء وما بناہ، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا۔ والارض وما طحاہا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا۔ نفس وما سواہا، اور نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بطور شہادت، بطور نشانی، دلیل کے یہ باتیں بیان فرماتا ہے کہ زمین کی قسم ہے، آسمان کی قسم ہے، سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، کہ یہ جو اس نظام پر انسان جب غور کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو خود بخود اتنا منظم بہترین نظام نہیں چل سکتا۔ اور یہ جو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، سورج ہے، آج سائنس سے معلوم ہوا ہے کہ سورج کس قدر زمین سے بڑا ہے۔ زمین کو اللہ نے بنایا، انسان اس پر سوچتا ہے، بغیر ستونوں کے زمین کو قائم کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود کس قدر طاقتور ہستی ہو سکتا ہے۔ انسان اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سورج کس قدر گرم ہوتا ہے، آگ ہوتی ہے اس میں، اور وہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اور پھر آسمان کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، آسمان پر انسان غور کرتا ہے تو آسمانوں میں کس قدر مزید دوسرے سیارے، ستارے، پلینٹس وغیرہ ہیں، اور ابھی وہاں بھی جو ہے وہ مخلوق آباد ہو سکتی ہے، جس تک ابھی رسائی نہیں ہوئی۔ قرآن کی بعض آیات سے یہ شہادت ملتی ہے کہ وہاں پر بھی مخلوق موجود ہے۔ تو اب لیکن وہاں تک انسان کی جو ہے رسائی ابھی ہوئی نہیں ہے، اور وہ بھی ہو جائے گی مستقبل میں۔ تو اس کائنات پر انسان غور کرتا ہے تو یہ کائنات اس بات کی شہادت گواہی دیتی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کوئی بنانے والا ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جو بہت طاقتور ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور جس نے ہر چیز کو بہت ٹھیک ٹھاک بنایا ہے۔ نفس وما سواہا، اور نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک بنایا۔ نفس پر یعنی جان پر، انسان اپنے وجود پر بھی جب غور کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جسم ہے، آنکھیں، کان، ناک، دل، دماغ، پھیپھڑے، ہاتھ، پیر، ٹانگیں، انگلیاں، یہ سب ایک منظم نظام
ایک منظم طور پر ایک جسم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. جسم کے اندر سسٹم، سرکولیٹری سسٹم، ریسپائریٹری سسٹم، ایکسکریٹری سسٹم وغیرہ وغیرہ، نروس سسٹم، یہ تمام جو سسٹمز ہیں، آرگنز ہیں، یہ سب ایک منظم نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی. اور انسان جب اپنے نفس پر غور کرتا ہے، جسم پر غور کرتا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا منظم جسم جو ہے یہ تو کوئی بنایا، کسی نے بنایا ہے تبھی یہ ایسا بن سکتا ہے. خود بخود تو یہ نہیں بن سکتا، خود بخود یہ بن نہیں سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ بطور نشانی بیان فرما رہا ہے کہ اس پر غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ بنانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی پہچان اس کے دل میں ڈال دی. فَأَلْهَمَهَا، الہام فرمایا، فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی کا اور نیکی کا. یعنی الہام فرمانے سے مراد یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو رکھ دیا ہے، ودیت کر دیا ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو ہے وہ اسے دودھ پلایا جائے، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھا جائے. اسے اگر تکلیف دی جائے بچے کو، اسے اگر آپ کوئی کھانے کی چیز دے دیں اور پھر اس سے چھین لیں تو بچہ رونا شروع کر دے گا، کیونکہ اسے اس کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ مجھے یہ چیز دی گئی ہے، مجھے یہ چیز ملنی چاہیے. یعنی جو بھلائی کی چیز ہے بچہ پہچان لیتا ہے. اگر آپ بچے کو جو ہے وہ اسے ٹارچر کریں، بچے وہ رونا شروع کر دے گا، کیونکہ وہ پہچانتا ہے کہ یہ ٹارچر ہے، یہ مجھے تکلیف دی جا رہی ہے. اور جو بچہ بڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا شعور آتا ہے، اسے اگر وہ کچھ بھی نہ پڑھے تب بھی اسے پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے. اس کی فطرت میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے سے الہام فرما دی ہے. تو اسے پتہ ہوتا ہے انسان کو کہ اس نے کسی کو مارنا نہیں ہے، اور مارے گا تو یہ بری بات ہے، قتل کرے گا تو یہ بری بات ہے، ٹھیک ہے. لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے. یہ ہر انسان کی فطرت میں جو وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اسے اس کی فطرت میں موجود ہوتا ہے. تو یہ جو فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ ہے الہامی طور پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے کہ اسے نیکی کا بھی پتہ ہے اور برائی کا بھی پتہ ہوتا ہے. قد افلح من زکاہ، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، اپنے آپ کو پاک کیا. قد افلح من زکاہ، وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی. یعنی پاکیزگی سے مراد ہے جسمانی اور اخلاقی طور پر، روحانی طور پر اپنے آپ کو پاک صاف کیا، اپنی فطرت کو. کیونکہ انسان کو تو جیسا کہ اس آیت سے قبل ہم نے پڑھا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ چیز ڈال دی ہے، نیکی اور بدی. اسے پتہ ہے کیا چیز نیکی ہے، کیا چیز بدی ہے، اور اختیار بھی دے دیا ہے، کھلا اختیار دے دیا ہے مرنے تک، کہ انسان چاہے تو نیکی کرے، چاہے تو برائی کرے، چاہے تو اٹھ کر وضو کرے، نماز پڑھ لے، چاہے تو نہ پڑھے، چاہے تو نہ پڑھے. ٹھیک ہے، یہ انسان کے اختیار میں. اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑ کر یا اللہ کے فرشتوں نے ہاتھ پکڑ کر کسی کو اٹھانا نہیں ہے کہ چلو اٹھو، وضو کرو، نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا. یہ انسان نے خود کرنا ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈال دی ہے کہ اسے اختیار دے دیا ہے، کھلا اختیار دے دیا ہے نیکی کرنے کا اور برائی کرنے کا اختیار دے دیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا جو ہے، انسان کی زندگی جو ہے یہ ایک آزمائش ہے مرتے دم تک. اس میں کھلی جو ہے نا وہ اختیار دیا ہوا ہے، کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے انسان کو کہ وہ جو چاہتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق مالک ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، کائنات کو بنایا ہے، تو مرضی اللہ کی چلے گی نا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اگر تم برا کام کرو گے تو تمہیں پھر جہنم میں ڈالا جائے گا، اگر تم اچھا کام کرو گے، میرا کہنا مانو گے، تو تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی انسان کی فطرت میں ڈال دی ہے، ٹھیک ہے، اسے پتہ ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. تو قد افلح من زکاہا، کامیابی اسے ملے گی جو پاکیزگی اختیار کرے. کامیابی سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ کامیابی قرآن شریف میں اکثر یہ قد افلح، مفلحون، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں. فلاح پا لی انہوں نے، مومنوں نے فلاح پا لی، ٹھیک ہے، تقوی اختیار کرنے والوں نے فلاح پا لی.
تو جس کا ترجمہ ہوتا ہے کامیابی، کامیاب ہو گئے۔ تو کامیابی سے مراد دنیا کی کامیابی مراد نہیں ہے، کامیابی سے مراد یہ ہے کہ جسے جنت مل جائے مرنے کے بعد۔ کامیابی اصل میں ہمارا جو فیوچر ٹارگٹ ہے نا وہ ہے جنت ہے۔ دنیا میں کامیابی حاصل کرنا یہ اصل ٹارگٹ مشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پر تو جیسے کہ قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہ، کہ فلاح پالی اس نے جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اور پاکیزگی سے مراد ہے کہ اپنے نفس کو، اپنی جسمانی طہارت کی، روحانی طہارت کی، ٹھیک ہے، تزکیہ نفس کیا، جسمانی تزکیہ کیا، روحانی تزکیہ کیا، اخلاقی تزکیہ کیا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو نیک بنایا، متقی بنایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار بنایا، یہ ہے تزکیہ۔ تو اب اللہ فرماتا ہے جو تزکیہ کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو لیکن ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے نیک اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ تو دنیا میں کامیاب نہیں ہوتے، وہ تو غریب ہوتے ہیں، فاقے کرتے ہیں بعض دفعہ، ٹھیک ہے، مصیبتوں میں ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے جو کافر لوگ ہیں، کفار ہیں، مشرک ہیں، بد عمل ہیں، فحش کاموں میں ملوث ہیں، جیسے کہ بالی ووڈ، ہالی ووڈ ہو گیا، وہ بڑی ترقی کر رہے ہوتے ہیں، دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں روپیہ کماتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حالانکہ عملی طور پر وہ ناپاک ہوتے ہیں، انہوں نے تزکیہ نفس نہیں کیا ہوتا اپنا۔ مگر اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہ، کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ تو کامیابی سے معلوم ہوا کہ کامیابی سے مراد ہے آخرت کی کامیابی۔ اور قرآن شریف میں دیگر آیات میں لکھا بھی ہوا ہے کہ کامیاب وہ ہو گیا ہے کہ جسے مرنے کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جس سے اللہ راضی ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی اصل میں اس بات کا نام ہے کہ مرنے کے بعد آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے، جنت کی نعمت آپ کو عطا کر دی جائے، وہ ہو گیا ہے کامیاب۔ دنیا میں ہو سکتا ہے وہ کامیاب نہ ہو، دنیا میں ہو سکتا ہے اسے نوکری نہ ملے، اسے وہ امیر نہ ہو، وہ دولت مند نہ بنے، ٹھیک ہے، وہ فاقے کرتا ہو، اس پر بیماریاں آتی ہوں، لوگ اس پر لعن طعن کرتے ہوں، لوگ اس کی بےزتی کرتے ہوں، وہ دنیا میں ذلیل بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ۔ تو کیونکہ دنیا کی عزت اور ذلت تو اصل عزت اور ذلت نہیں ہے، اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہی ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ظاہری جو دنیا کی ذلت اور ظاہری عزت ہوتی ہے، اصل میں یہ معیار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے رزق میں وسعت دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو کافروں کو بھی رزق میں وسعت دی ہوئی ہے، مشرکوں کو بھی رزق میں وسعت دی ہوئی ہے، تو کیا وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں؟ ایسا تو نہیں، مگر رزق اللہ ہی دیتا ہے۔ تو جس کو دیا ہے رزق نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اسی طرح عزت اور ذلت اللہ ہی دیتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو عزت مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی ہے، ٹھیک ہے، ظاہری طور پر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، پسندیدہ ہے، بلکہ وہ آزمائش کے طور پر عزت ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، مثال دی کہ اس وقت آپ دیکھ لیں کافروں کو، مشرکوں کو، بدعملوں کو دنیاوی اعتبار سے عزت ملی ہوئی ہوتی ہے، مگر وہ ان کے کام تو عزت والے نہیں ہوتے، بے نمازی بدعمل لوگ ہوتے ہیں، مگر دنیا میں عزت دار مشہور ہوتے ہیں۔ تو وہ عزت بطور امتحان ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے عزت دے دی تو ہم بڑے پسندیدہ ہو گئے اللہ کے، اب ہمیں جنت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح دنیاوی ظاہری اعتبار سے بعض بندوں کو ذلت مل جاتی ہے، لوگ ذلیل کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں بھی ذلت اس کی ہو گئی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں دنیا جو ہے نا یہ ایک امتحان ہے، یہاں پر ایک انسان دوسرے پر ظلم کر سکتا ہے، آزاد ہے۔ ایک انسان اٹھ کر دوسرے کو گالیاں نکالتا ہے، دوسرے کی بےزتی کرتا ہے، دوسرے کا حق مارتا ہے، دوسرے کو تھپڑ مارتا ہے، تو وہ تو ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ بظاہر لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک بندہ دوسرے کی بےزتی کر رہا ہے، دوسرے کو ذلیل کر دیا، تو کیا وہ اللہ نے ذلیل کیا؟ اللہ نے کیسے ذلیل کیا؟ وہ اس انسان نے اپنا ظلم اس دوسرے پر کیا، اپنا ظلم کیا اور ناانصافی سے کام لیا، ٹھیک ہے، دوسرے کا حق مارا، دوسرے کی بے عزتی کی، تو اصل میں وہ اس نے غلط کام کیا اور ظاہری طور پر دوسرے کی ذلت کی۔ تو دوسرے کی جو ذلت ہوئی ہے نا وہ اصل میں امتحان ہے اللہ کی طرف سے، وہ امتحان ہے، اس میں اس نے صبر سے کام لینا ہے، اخلاقی ریئیکشن ظاہر کرنا ہے، اخلاقی رد عمل ظاہر کرنا ہے، تیش میں نہیں آنا، غصے میں نہیں آنا، بد اخلاقی پہ نہیں اتر آنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ دنیا کی عزت اور ذلت جو ہے اس سے فیصلہ نہیں ہوتا، یہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے کہ جس دنیا میں عزت مل گئی تو وہ کامیاب ہو گیا یا وہ اللہ کا محبوب بن گیا، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ تو اصل عزت اور ذلت کا فیصلہ مرنے کے بعد ہوگا۔ حدیث میں بھی ہے نا کہ قیامت کے دن شہید بھی آئے گا، سخی بھی آئے گا، اور قاری اور عالم دین بھی آئے گا کہ جس نے دنیا میں یہ کام کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اس حدیث کا، کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دنیا میں جو علم سیکھا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ صرف دنیا میں عزت حاصل کرنے کے لیے، نیک نامی، شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا، کہ لوگ اس کی بڑی تعریفیں کریں گے، واہ واہ کریں گے،
تو انہیں دنیا میں وہ سب کچھ مل گیا، عزت مل گئی، واہ واہ مل گئی، ان کی نیت خالص اللہ کے لیے نہیں تھی، تو اللہ نے فرمایا اب تمہیں وہ تو دنیا میں جو کچھ تمہیں چاہا تو تمہیں مل گیا، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی جو عزت ہوتی ہے نا، وہ اس بات کی گارنٹی ثبوت نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی نظر میں بھی عزت دار ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں عزت دار نہ ہو، ذلیل ہو، مگر دنیا میں اس کی عزت ہو۔ جیسے کہ ہالی ووڈ ہیں، بالی ووڈ کے لوگ ہیں، یہ کون سی عزت والے کام کرتے ہیں، کون سی اسلامی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ذلت والے کام کرتے ہیں، بے حیا فحش فلمیں بناتے ہیں، فحش کام کرتے ہیں، مگر دنیا میں ان کے لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ سبسکرائبر ہوتے ہیں، فالوورز ہوتے ہیں، چاہنے والے ہوتے ہیں، بڑی عزت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، مکان، بنگلہ، گاڑیاں، بڑے، یعنی کہ ان کے پاس ہر طرح کی دنیا کی آسائش موجود ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کی نظر میں عزت دار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں ایسے لوگ عزت دار نہیں ہیں جو بدعمل ہیں، جو بے نمازی ہیں، جو کافر ہیں، جو فحش کام کرنے والے ہیں، مگر دنیا میں ان کی عزت ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ دنیا کی عزت اور ذلت اصل چیز نہیں ہے، اس سے فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو فرمایا قد افلح من زکاہا کہ وہ کامیاب ہو گیا، تو کامیابی سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی کامیابی مراد نہیں ہے، ہو سکتا ہے دنیا میں وہ ذلیل ہو، ظاہری طور پر لوگ اس پر ظلم کرتے ہوں، زیادتیاں کرتے ہوں، گالیاں نکالتے ہوں، اس کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہوں، ٹھیک ہے، سازش کرتے ہوں، اور اسے اپنے پروپیگنڈے اور منفی پروپیگنڈے کے ذریعے اس کو معاشرے میں ذلیل کرتے ہوں، یہ بھی ممکن ہے، اور ہو سکتا ہے اسے نوکری نہ ملتی ہو، وہ کامیاب دنیا میں نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو مگر چونکہ وہ نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے، نمازی ہے، متقی ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہے، اور اس کی کامیابی کب ظاہر ہوگی؟ مرنے کے بعد، جب ہی وہ مرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، تو پتہ چل جائے گا وہ کامیاب ہے۔ قد افلح من زکاہا، تو کامیاب وہ ہوا ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک صاف کیا ہے، اور پاکی جیسے کہ میں بتایا صرف جسمانی پاکی نہیں، جسمانی پاکی بھی ہے، کیونکہ اسلام کا حکم ہے کہ جسم کو بھی پاک کرنا ہے، صاف ستھرا رہنا ہے، کپڑوں کو بھی پاک کرنا ہے، اپنے اندرونی روحانیت کو بھی پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے اخلاقیات کو بھی پاک کرنا ہے، اپنی روح کو پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع گزارنی ہے، تبھی انسان پاک ہوگا۔ وقد خاب من دساہا، اور یقیناً وہ نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا، یعنی جس نے اپنے نفس کو مٹی میں دبا دیا، جس نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا، جس نے اپنی پاکیزگی تزکیہ نفس نہیں کیا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار نہیں بنایا، تو وہ ناکام ہو گیا، اگرچہ دنیا میں وہ بڑا عزت دار ہو، بڑا مالدار ہو، ٹھیک ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کذبت ثمود بطغواہا، سمود نے، یعنی قوم سمود جو تھی، اس نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ کس کو جھٹلا دیا؟ اللہ کے پیغام کو جھٹلا دیا، اللہ کے نبی کو جھٹلا دیا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، جب اس کا سب سے بڑا بدبخت انسان اٹھا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو ان سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی جو باری ہے اس کا خیال رکھنا۔ فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، یعنی وہ جو بندہ اٹھا اور اس کی قوم جو تھی نا، اس کے پیچھے اس کی فالوور تھی، انہوں نے اس نبی کی بات کو جھٹلا دیا، اس رسول کی بات کو جھٹلا دیا جس نے یہ کہا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کو پانی پلانا ہے، اس کے پانی کا خیال رکھنا ہے، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پس اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، تو یعنی اس پر ظلم کیا، ٹھیک ہے، تو ان کے رب نے انہیں اس کے گناہ کی وجہ سے پیس کر ہلاک کر دیا، پھر اس بستی کو برابر کر دیا، یعنی انہیں اس بستی پر عذاب نازل کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور وہ یعنی اللہ اس سزا کے انجام سے نہیں ڈرتا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کا خوف نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے ان کے انجام تک پہنچا دیا، انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا اور ہلاک کر دیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کا نبی تھا، اللہ کا رسول تھا، وہ آیا ان کے پاس اور اس نے کہا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے جو ہے نا اس کا خیال رکھنا ہے، اسے پانی پلاتے رہنا ہے، تو انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا، انہوں نے جو ہے وہ اس کی کونچیں کاٹ دیں
اور اس کا خیال نہیں رکھا، پانی نہیں پلایا، تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اونٹنی یہ ایک جانور ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی جانور بنائے ہیں نا، تو بہت سارے جانور انسان کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، انسانوں کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، ان پر انسان بیٹھ کر سفر کرتا ہے، ان کو ذبح کر کے انسان ان کا گوشت کھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو انسان کے فائدے کے لیے تو جانوروں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے قربانی کا جانور ہوتا ہے، اس کا بھی انسان مسلمانوں کو حکم ہے کہ قربانی کے جانوروں کا تو خاص طور سے خیال رکھنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنی ہوتی ہے، تو وہ اچھا جانور جو ہے نا اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانی ہوتی، اسے اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اب جو جانور ہوتا ہے نا، جس قسم کے بھی جانور ہوتے ہیں، مختلف قسم کے جانور اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا فرمائے ہوئے ہیں، تو جو ہے ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں، جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ جیسے کہ سائد سے معلوم ہو کہ اللہ کی اونٹنی ہے، تو جانور جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کا جانور ہوتا ہے۔ جیسے کتا ہے، وہ بھی اللہ کا جو ہے نا پیدا کردہ جانور ہے، بلی ہے، وہ بھی اللہ کا پیدا کرنا جانور ہے۔ تو ان تمام جانوروں کے حقوق ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ان پر ظلم نہیں کرنا ہوتا، انہیں مارنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ان کے کھانے پینے کا خیال۔ اگر آپ کی توفیق ہے، آپ کے گھر میں کہیں سے کوئی بلی آ گئی ہے، آپ سے کھانا مانگ رہی ہے، تو آپ اس کو کھانا کھلائیں، اس کو دودھ پلائیں، اس کا خیال رکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ جانور جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی ہے اس کا خیال رکھنا، اس کو اس کے حقوق دینے۔ تو اگر حقوق نہیں دیے جائیں گے جانوروں کے، ان کے حقوق، تو پھر امکان موجود ہے، پھر خدشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔